الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِلَى آخر أو كما قال۔ سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت میں جہاں توحید کا بیان ہے، جزا سزا کا بیان ہے، تو وہاں پچھلی اقوام کے واقعات کا بیان بھی ہے۔ تو آج جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 950 سال، دوسری روایت کے مطابق 1000 سال اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی۔ اور آپ جب لوگوں کو دعوت دینے جاتے تھے تو نوح علیہ السلام پر لوگ اتنا تشدد کرتے تھے کہ جناب نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو لوگ اتنا پتھر مارتے تھے کہ آپ نیچے دب جاتے تھے۔ بعد میں آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ مسلمان آ کر پتھر ہٹا کے آپ کو نکالتے تھے۔ اور آپ نے کم از کم 3 نسلوں کو اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف دعوت دی۔ مزید تفصیل یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں واضح طور پر تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ اور یہ جو نذیر لفظ ہے اس کا معنی ہے محبت، شفقت اور ہمدردی سے ڈرانا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کی توحید کو قبول نہ کیا، تو فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں آپ کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس دن سے جس دن آپ کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ توحید کا پیغام اور عذاب سے ڈرانا یہ بیان ہو رہا ہے، تو قوم کے سرداروں نے جناب نوح علیہ السلام سے کہا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار جو کافر ہو چکے تھے، انہوں نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، اے نوح تو ہماری طرح ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ نبی کوئی فرشتہ آنا چاہیے، جبکہ نوح تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، تیرے بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی روٹی روزی کماتے ہیں، تو بھی روٹی روزی کماتا ہے، ہم بھی معاشرے میں کام کاج کرتے ہیں، تو بھی کام کاج کرتا ہے، تو ہمارے جیسا ہے۔ تو ان کم عقلوں کا ایک خیال تھا کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو ان جیسا نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے انہوں نے اعتراض کیا. یہ پہلا اعتراض ہے نوح علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا. ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہماری طرح کا انسان ہے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیری اتباع کرنے والے لوگ معاشرے کے کم حیثیت لوگ ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شاہ ایران کی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جاؤ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کو دیکھو، کیا ان کے پاس تیاری ہے اور کیا پاور ہے ان کے پاس. تو وہ جاسوس آیا تو اس نے لشکر کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی تلواریں، پھٹے ہوئے کپڑے، غریب فقیر لوگ ہیں. تو اس کم وقت نے صحابہ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا ہم آپ کو چند درہم دے دیتے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ. تو ہاں ایک صحابی اٹھا اور اس نے کہا اپنی زبان سنبھال کے استعمال کر، تو ہمیں بھیک دینے کی بات کرتا ہے، ہم تو ریاست میں قبضہ کرنے آئے ہیں. تو وہ جاسوس جو ہے نا ہنسا اور اس نے کہا یہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے حملہ کرو گے؟ اس نے کہا تلوار نہ دیکھ، ہمارے بازو آزما کے دیکھ. پھر اس نے وہ تلوار چلائی، اس صحابی نے اس پر زوردار اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے حملہ کیا. اس نے واپس رپورٹ دی، ہے تو غریب فقیر، تلواریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن ان کے اندر جو قوت ایمانی ہے اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی قوم نوح علیہ السلام کے جو سرداران تھے انہوں نے دوسرا اعتراض یہی کیا کہ آپ کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں یہ تو کمزور ہے، غریب ہے، کم حیثیت ہے. اگر ہم ایمان لے آئے ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جبکہ ہم امیر ہیں تو ہماری نشست گاہیں اعلیٰ ہونی چاہیے تھی، یہ ان کا خیال تھا. اور ایمان لے آئے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جیسے اب اسلام کا بھی اصول اور ضابطہ ہے، مسجد ہے، امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، مسجد میں آ گیا، صرف امام مقدم ہے، باقی سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. مسجد میں امیروں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، جاہلوں کے لیے الگ الگ صفیں نہیں ہیں، ایک ہی صف ہے، ایک ہی چٹائی ہے، ایک ہی قالین ہے، ایک ہی عمارت ہے، ایک ہی چھت ہے اور ایک ہی سب کا امام ہے. جس کے اندر خرناس ہے چاہے نکل جائے، اس کو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے ساتھ کم حیثیت لوگ ہیں. تیسرا اعتراض وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت میں، مال و دولت میں، خزانوں میں آپ ہم پر فضیلت نہیں رکھتے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مال اور دولت میں، خزانوں میں، بنگلوں میں، زمینوں میں، جائیدادوں میں، جانوروں میں
ہمارے برابر کے نہیں ہو، یہ نبی پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، بڑی بڑی جگیریں نہیں ہیں۔ اب بھی لوگ ایسے کہتے ہیں غریب مولوی کو کیا پتہ ہے، اتنا چھو دے ٹکر دے پچھو۔ اب بھی ایسے اعتراض ہوتا ہے۔ بل نظنکم کاذبین، اور الٹا الزام لگا دیا کہ ہمارا خیال ہے آپ الیاذ باللہ جھوٹوں میں سے ہیں، نبی کو جھوٹا بھی کہتے ہیں۔ تو اب نبی نے ان کو جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے یا کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مجھے واضح نشانی نہیں دیے گی؟ میرے رب نے مجھے واضح نشانی کے ساتھ آپ نہیں دیکھتے کہ میں روشن ہدایت پر قائم ہوں؟ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، میرے رب نے مجھے نبوت کا عہدہ عطا کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے، اندھے ہو؟ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم اندھے ہو، نبینے ہو گئے ہو۔ اور یہ نبینا بغض، حسد اور ضد کی وجہ سے تھا ان کا، کہ دیکھ رہے ہیں نبی ہدایت پر قائم ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اور نبوت کے لیے خزانوں کی نہیں توحید کی ضرورت ہے، جگر اور سینے کی ضرورت ہے کہ سینہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ بس اندھے تھے، نہیں دیکھا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا حق تمہیں زبردستی ٹھوس دیا جائے؟ توحید کا پیغام ڈنڈے کے زور پہ آپ کو منوائیں، اگرچہ آپ کو ناپسند ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا اپنے شوق ذوق اپنی طلب پر ہوگا، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہونا چاہے اپنے شوق ذوق سے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، انہوں نے جو الزام لگایا کہ تو غریب ہے، مال اور دولت میں ہمارے برابر نہیں ہے، باغات میں، جانوروں میں، اونٹوں میں، بکروں میں، گایوں میں ہمارے برابر نہیں ہے، تو نبی نے بھی ان کو زبردست جواب دیا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں آپ سے مال کا سوال نہیں کرتا، میں بھکاری نہیں ہوں، آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ مجھے اپنے فضل سے اجر عطا فرمائیں گے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایمان والوں کو دھتکار دوں۔ تم جو یہ کہتے ہو یہ غریب ہیں، کم حیثیت ہے، تو آپ کے اس مطالبے پر میں ایسا نہیں ہوں کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، ان کو اٹھا کر بھگا دوں، ایسا نہیں۔ اور کیا غریب یار دوستوں صحیح وال بن جاؤ، صحیح والے میرے مہمان آ گئے، جو آپ کو کم حیثیت جانتا ہو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔
کوئی الا راز نیاز ہو تو الگ بات ہے. کسی نے راز کی بات کرنی ہے تو پھر آپ نے دوستوں سے کہا بھی آپ بیٹھو ذرا میں اس کی بات سن لوں. اتنی گنجائش ہے. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. بے شک یہ ایمان والے اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں قوماً تجہلون تم جاہل ہو, جاہلانہ باتیں کرتے ہو, جاہلانہ مطالبات رکھتے ہو. اگر میں آپ کی بات مان لوں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو ان کو دھتکار دینے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھا کر بھگا دینے کے بعد اللہ کے مقابلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تمہاری اتنا جرأت ہے؟ خالق کائنات اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لے دفع ہو جاؤ. افلا تذکرون تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اور میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں نے تمہیں نہیں کہا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ میں نے تمہیں نہیں کہا عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ اللہ نے مجھے خزانے دیے ہیں. او پاگلو, میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام بھیجنے والا, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تمہاری کہاں عقل گئی ہے کہ تم مجھے اس ترازو میں توڑ رہے ہو کہ آپ کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ جب میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے پھر آپ یہ مال اور دولت میں مقابلہ کیسا؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ میں فرشتہ ہوں. نبی فرشتہ ہونا چاہیے اور نہ حضرت نے فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا نا بشر مثلنا آپ تو ہماری طرح ہیں. میں ہاں میں تمہاری طرح ہوں. ولا اقول انی ملک میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اور میں نہیں کہتا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو, جن کو تم کم حیثیت سمجھتے ہو کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا. میں ہی نہیں ادا, ضرور اللہ انہیں بھلائی عطا فرمائیں گے جو کم حیثیت ہے. کیا ہوا غریب ہیں تو اللہ اعلم بما فی انفسہم اور اللہ ان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. انی اذا لمن الظالمین میں ظالموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. تو قوم نے جب یہ سارا آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا تو قوم کے سرداروں نے کہا قالوا یا نوح اے نوح
قد جادلتنا، آپ نے ہمارے ساتھ بحث کر لی، تو اکثر جدالنا، اور بہت زیادہ بحث کر لی، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، جس عذاب کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے لے آنا اگر تو سچا ہے۔ بدبختوں نے بدماشی کیا گیا، راز زیادہ علاق دی اور راز نہیں موجود۔ ہم کہتے بے زنا چھوڑ دو، فحاشی چھوڑ دو، انگنے متنے پر مرنا چھوڑ دو، حضرت صاحب گالی سے ہی نہیں کرے نا، حضرت صاحب سب نماز سمجھاویں بس۔ حضرت صاحب سمجھا رہا ہے کہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اسے گھوں اور متر پر برباد نہ کرو، مٹی کے کھلونوں پر اپنے آپ کو برباد نہ کرو، یہ کہتے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بس حضرت بس، آپ کچھ زیادہ بول گئے، یعنی ہم گھوں متر کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم ہنگنے مترے والی ٹیکیوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ، جب انہوں نے کہا جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا وہ عذاب لے آ، اگر تو سچا ہے تو نبی نے یہ نہیں کہا لے آتا ہوں، نبی کے الفاظ سنی، قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت چاہیں گے عذاب لے آئیں گے، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر عاجز نہیں کر سکو گے۔ آکڑ نہ کرو تو سا روک کا نہ سکسو عذاب کچھ لے آ گیا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے رہی، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں توحید کی، شرک چھوڑنے کی، گناہ چھوڑنے کی، اس طرح بچھا جاؤ۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر تمہاری ایسی بدبختی، یعنی میں گھوں والے آدھے کھڑے نا، واسا سمجھے نو دل پاک کر گنو، اخلاق درست کر گنو، دل دی اصلاح کر گنو، حضرت صاحب صحیح نہیں آئے گا، پھر نبی کہہ رہا ہے وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، ایسے بغیرتوں کو میری نصیحت نفع نہیں دے گی، پھر امتی کی کیا دے سکتی ہے؟ جب نبی کی امت کو نہیں ہو رہی، پھر امتی کی امتی کو کیا ہوگی جب اگلا بغیرتی چھوڑنے کو ہی تیار نہیں؟ فائدہ تو تب ہوگا نا جب وہ چھوڑنے کو تیار ہو جائے۔ ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اگرچہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں مگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو میری نصیحت کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ہوا ربکم، وہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ مر جائیں گے جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کے پاس جائیں گے۔ مال کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، علم کہاں خرچ کیا، صحت دی کہاں خراب کی،
سوال ہوگا سنی پٹھے پٹھے وال رکھ کے بدماشیاں کرو اور کو سوال ہوگا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہاں بھاگو گے؟ یہ تھوڑی سی اللہ نے آپ کو ڈھیل دے دی، بدماشیوں سے باز نہیں آ رہا، کہتا شاید میں ہمیشہ بدماش رہوں گا، شاید میں ہمیشہ دنیا پہ چادر بن کر مسلط رہوں گا۔ نہیں، چند دن کی زندگی ہے۔ علامہ شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، صدر ایوب آیا، اس نے کہا میرے خلاف لکھنا چھوڑ دے، رہا کر دوں گا۔ تو علامہ شورش کشمیری نے کہا حق اور سچ لکھتا رہوں گا۔ کہ پھر جیل میں رہو گے، رہائی نہیں ملے گی۔ تو حضرت نے کہا ایوب میں ہمیشہ جیل میں نہیں رہوں گا، آخر کار مر کے رہا ہو جاؤں گا، اور تو ہمیشہ اقتدار پر نہیں رہے گا، مر کر تو بھی اپنے اقتدار سے محروم ہو جائے گا۔ ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، بڈھا ہو جائے گا۔ کل تھی جو لڑکی آج وہ اماں ہوئی، کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا، کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا۔ وہ عشق معشوقی سب ختم۔ ام یقولون افترا، یہ جملہ معترضہ لائے، کیونکہ واقعہ چل رہا ہے نوح علیہ السلام کا، درمیان میں ایک اور چیز لے آئے، کیونکہ واقعہ سنایا جا رہا تھا مشرکین کو، کافروں کو، منافقوں کو، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب کافر، مشرک، منافق شک کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے شک کو یہاں ذکر کیا۔ ام یقولون افترا، تم کیا کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لے آیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے دور میں تھے ہی نہیں۔ آپ کو جو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کا، یہ اللہ کی وحی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں سنایا۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بقول میں اسے گھڑ کر لایا ہوں تو اس کا جرم بھی مجھ پر ہوگا، آپ پر نہیں۔ آپ تو نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے جرائم سے میں بری ہوں۔ کتنے منٹ کی تھوڑا جہاں پڑھو چاہ۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ بے شک انہو لن یؤمن من قومک، تیری قوم کے جو لوگ بچ گئے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ما قد آمن، مگر جو ایمان لا چکے ہیں بس یہی ہے، اور نہیں ایمان لائیں گے۔
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ کافر کر رہے ہیں، مشرک کر رہے ہیں، آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیے۔ زمین پر یہ پہلی کشتی بنی تھی۔ دنیا میں جتنی کاریگری ہے اللہ نے بذریعہ وحی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو سکھائی۔ یہ ٹرک چل رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں جن کے پہیے لگے ہوئے ہیں، ٹائر، یہ سب سے پہلی گاڑی بذریعہ وحی جناب آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ وہ لکڑی کی تھی، لکڑی کی اوپر کھوکھا بنایا گیا، نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے، آگے جانوروں سے کھینچتا تھا، اور آج ڈانڈ رڑی۔ اس دور میں جو بھی حیت ہوگی تو پہلی ایجاد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر اللہ نے لوگوں کو ذہن عطا فرمایا، اس میں ترقی ہوگی، بس بن گئی، کار بن گئی، موٹر سائیکل بن گیا۔ دنیا نے کشتیاں بنانا شروع کی، لیکن پہلی کشتی جناب نوح علیہ السلام نے بنائی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنائیے ہمارے سامنے، ہمارے حکم تھے، یعنی جیسے جیسے ہم سکھائے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ لمبی چوڑی اور کہتے 30 گز اونچی، 300 گز لمبی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح ان ظالموں کے متعلق اب مجھ سے بات نہ کرنا۔ اللہ فرما رہے اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کو ایمان نہیں دیں گے، آپ ان کی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کرنا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو کوئی سردار نوح علیہ السلام کی قوم کا وہاں سے گزرتا وہ مذاق اڑاتا، اتنا پانی کہنی دیکھو دیکھو کشتی بڑے نہ ملے، پانی ایک ہے نا، کشتی بڑے نہ ملے، دیکھو دے، انہوں نے کہا، مذاق کرتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ مذاق کریں گے جیسے تم کر رہے ہو۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، عذاب نہیں آیا کیونکہ ابھی دیر تھی، کشتی پہلے بن گئی، تو ان بدبختوں نے نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے بطور مذاق کشتی میں آ کے پیشاب کرتے تھے۔ آنن ہنگ مصر دوینن پہ نوح علیہ السلام دن، یا اللہ
میں نے تیرے حکم سے کشتی بنائی اور ان بدبختوں کا حال دیکھا۔ اللہ نے فرمایا میرا رسول ٹھہر تو جا، او پیشاب کر 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 کے او پوری کشتی انہوں نے بھر دی۔ عبد المجید ہے، جب پوری کشتی پیشاب سے فل ہو گئی اللہ سے انہوں کو بخار کی بیماری لگ گئی۔ خارش کی بیماری پیدا فرما دی ان میں۔ بڑے بڑے حکیموں سے طبیبوں سے علاج ہو رہا ہے، خارش میں کوئی افاقہ نہیں ہے، خارش بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بندہ اتنے آئے تھے جھٹھے وچ کشتی دے وچ تڑم تھے، داروں نکلے خارش ختم۔ کرو مذاق اللہ دیا کہ کرو، تھوڑا گھوم موت نہ کو پلواما دوا لگائے۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا بھائی میری خارش تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ میں آج گیا تھا نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر کھڑا تھا اس کنارے پر، میں بیچ میں گر گیا، جیسے باہر نکلا خارش ختم ہو گئی۔ انہوں نے نہ کر یار، انہوں نے کہا تجربہ کر لو۔ ایک دو آئے، انہوں نے اندر چھلانگ لگائی اپنے پیشاب پخانے میں، واپس نکلے خارش ختم۔ اب سارے آ رہے ہیں اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، جب وہ ختم ہو گیا دھو دھو کے پی رہے ہیں، دھو دھو کے ساری کشتی کو زور زور سے مل رہے ہیں، صاف ستھرا دھو کے بچا ہوا وہ اپنا پیشاب پکانے والا پی رہے خارج ختم۔ اللہ دیں گے آؤ بڑے سیانے میرے نبی کو ستائے ہوئے تو مت نہ پلا مطلب بڑے سیانے۔ اب یہ بھی اللہ والوں کو ستاتے ہیں، اللہ دے تو کو گھونتے نہ مروا دوا لگائے، گھونتے مردے نہیں ہوتے۔ مردے نہیں ہوتے۔ میری مشہور میری محبوبہ اللہ والوں کو ستایا، عذاب مل رہا ہے۔ قرآن والوں کی توہین کی، عذاب مل رہا ہے۔ ہنگنے متنے والی ٹینکیوں کی محبت نہیں چھوٹ رہی، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہنگنے متنے پہ مر رہے ہیں، جیسے جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی توہین کی، اللہ نے خارش کی بیماری دے دی۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو یقین جانو ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے جیسا تم کر رہے ہو، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا تم کر رہے ہو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اب یہ علماء سے دین والوں سے مذاق کر رہے ہیں نا، ان الذین اجرموا، وہ لوگ جو مجرم ہیں اللہ کے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کل جب یہ جہنم میں جائیں گے اللہ نے فرمایا فالیوم الذین، اس دن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، من الکفار یضحکون، کافر نال مذاق کرے تھے۔ وہ
مولوی صاحب امام صاحب یار بھول گیا سے یار تو آپ کو شادی دے سڈنا ہاں بس ذہن جو نکل گیا مصروف ہاں جلے حافظ قرآن جنت ویسے ڈا بندے دی سفارش کرتے جنت گنے دی نا اچھا ملک ہے یار بھول گیا میں یار میں پہلے یاد آنا نا انہیں ڈا جو تمہاری سفارش کرا پورا ہی میں دہی تھی تھی ولی میں نہ تھڑیا کرو کاب تھی وہ نہ تھی دے میں والا کھائے اکھ مرے مولوی آنا پہ کھاڑتے کو تماشا دکھا ہوا مولوی صاحبہ ہے مطلب مولوی صاحبہ اے جنت جو حاجی صاحب تو سا کھڑے ہوئے اچھا مولوی صاحب میں منت بنی میرا فلانا کم تھی وجہ میں تو آپ کو روٹی کھوئے سا بالیں کھوئے سا جیسے کم تھی گئے مولوی کریں بیچارہ یاد دی باوے جب ٹکر منیا میں نام مرادہ وہ تو کھوا چا آدھے ہاں حضرت صاحب حالی وال گنجائش کریں حضرت تو جنت ہے ہو سی والے ہو تو حدیث ہم نے ای میں کپڑا لٹکے سی جنت دا جنت دے کپڑے کو بھاگ نہ لگتے ای میں لٹکے سی ای میں کہتے ہیں حضرت صاحب پکڑو 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 جنت دے ای میں چکن آتی او جلے کنارے دے پسی جیسی لوڈا تڑا اکھے سی یار انگیرے کوئی دے صدا پہ گیا پچھو میری ماں آگئی ہے یہ جنت چھے یا کئی بھی رشتہ دار آ گیا وال میں اڑے ہی چلا گیا ہم سے وال ہون والا لٹکے نہ پیا ہون چمبڑ والا پکڑے سی وال گھننا سی نالا وال چھٹکی دے سی وال گیا یہ دنیا کرنے حضرت صاحب تالا ماریا پہ دانے اندرو پہن آنا نہیں پیا ہوں موسم اشور دیواری آتی تالا ماریا پہ چابی زال میری کو لے تو وہ پیکیں گئی ہوتی ہے وال تو ولا آوائے وال مولوی شدہ دو 4 جاڑے بعد وال پوجونے چابی بالا کڑو بھی نیچ پی ہے وال چلو مولوی دو 4 جاڑے بعد پوجونے یار تالا کپی کھڑو مولوی صاحبہ تو دیر کا دیتی اللہ دا بندہ کل او بائے او گھن گیا تھا اٹھے دے دیتی ایویں تھی بے فکر تھی ایویں تھی ہاں تو انہوں نے خود پیشاب کیا پوری کشتی بھر دی اب پوری کشتی انہوں نے خود چاٹ کر پی کے شربت بنا کے ٹھڈائی بنا کے پی لی کھوٹا انہوں نے خود بنا کے پی لیا اللہ نے فرمایا اچھا اپنے نبی سے فرمایا رنجیدہ نہ ہو تماشا دکھاتا ہوں تمہیں تماشا دکھے نا تو کوئی نہ متر دیکھنا نبی دی بڑائی ہوئی کشتی ہے اتنا بڑی توہین اللہ ہے تو گھوم اور نہ پلاؤں تو میرے کو رب نہ کے بل پلائیو تو رب نیمت نبی آدھا کھڑا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو اور نبی کہنا کھل دا دی انہیں مننا لگا نا موتر پیتی میں گھوم کھل دے ہو دن ہوئی جی اور کھل دے ہو دن دیکھو نا پانی نا کہ حال نا بات کشتی بڑے نا بے آؤ ہنگا مترن دی جا کے نہیں ہینے وجہ ہنگو ہے ہنگ دے متر دے وجہ کھڑے ہیں والا نبی رنجیدہ تھے اللہ دے کھاڑتا صحیح میرا محبوبہ میرا یارہ میرا دوست نبی آ کھاڑتا صحیح وجہ لو پینے کھڑے ہیں والا یاد دیکھنا ہے دیکھو ہنگ دے بھی ہن والا ہوں کو کھادی پیتی بنوا نا مراد دے پتہ وہ دو پیتی پیان میں آج چلو کچھ ہے نہیں بچی وال منجے نے کھڑے ہیں زور دا اور جی صبح بڑا آتا ہے برتن منجنے ہیں جو لیس ختم دی لیس ختم دی وجہ اللہ دی مرضی
جڑا اللہ نال دشمنی کرے اللہ وال کو انجام دے رکھے دے فسوف تعلمون بہت جلدی جان لوگے من یأتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم جس شخص کے لیے وہ عذاب آیا رسوا کرنے والا ہمیشگی والا عذاب طاقت والا عذاب وَيَحِلُّ عَلَيْهِ کوئی اس کو اس سے ہٹا نہیں سکے گا ہلا نہیں سکے گا ٹال نہیں سکے گا ایسا عذاب آئے گا انشاءاللہ کل پھر ذکر ہوگا کشتی کیسے چلی کشتی میں کس کس کو سوار کیا گیا وآخر دعوانا الحمدللہ